سے زیادہ ہے پیٹرول کی قیمت. تو یہ پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں جس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں اس سے عوام جو ہے اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. عمران خان نے کہا تھا وہ چیخیں نکالے گا اور یہی چیخیں نکل رہی ہیں. تبدیلی کے نام پر پاکستان میں تباہی آ چکی ہے. پے در پے روز تباہی کا ایک اعلان ہم سنتے ہیں. اچھا جی، بل پھاڑنے کی باتیں عمران خان خود کرتے تھے کہ بجلی کے بل پھاڑ دیں، یہ بل بہت مہنگے ہو چکے ہیں. اور یہی عمران خان جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ عمران خان کہتا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہے. اس حساب سے آج پاکستان کا سب سے بڑا چور عمران خان ہے. پاکستان کا سب سے بڑا چور عمران خان ہے. عمران خان نے ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا ہے. اور یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے تو دوسرے وقت اسے روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی اسے پتہ نہیں. آج ایک آدمی جسے گھر چلانا ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ بچے کی فیس دیتا ہے تو بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا. اگر بیوی کا علاج کراتا ہے تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. بیٹیوں کی شادیوں کی فکر لوگوں کو کھا رہی ہے. لیکن یہ عمران خان کہتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے. بہت سارے کچے چٹھے ہیں یہاں پہ. حساب بھی میں نے چینی جو اب 150 روپے کلو مل رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں. ادویات کی قیمتوں میں 500% کا اضافہ ہم سب نے دیکھا ہے. گزشتہ 3 برسوں میں 500% کا اضافہ ادویات کی قیمت میں. ہیلتھ کارڈ کے نام پر مذاق کیا جا رہا ہے. جب آپ نے دواؤں کی قیمتیں 500% بڑھا دیں، کون سا ہیلتھ کارڈ کور کرے گا؟ آپ کو اگر کوئی ریلیف دینی ہے تو ادویات کی قیمتیں کم کیجئے جناب. سبسڈی کہتے ہیں تو کہاں ہے وہ سبسڈی؟ کدھر دے رہے ہیں آپ سبسڈی؟ بمپر کراپ کا اعلان کرتے ہیں اور گندم اور چینی آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول بڑھ جاتا ہے، چینی بڑھ جاتی ہے، تیل کوکنگ آئل بڑھ جاتا ہے، گھی بڑھ جاتا ہے. اچھا جی، باہر ممالک کی بڑی مثالیں دینے کا شوق ہے عمران خان کو، بڑا شوق ہے جی. امریکہ کی مثال، یو کے کی مثال، اور جو مثالیں ہم نے سنی ہیں وہ اس سے بھی ہوش جو ہے وہ ہم گوا بیٹھے ہیں. اب جو مثالیں دیتے ہیں وہ ایک ناکام کوشش ہے کیونکہ حقیقت کچھ اور ہے. اب امریکہ کی مثال دی جناب نے. امریکہ میں گھنٹے کے حساب سے لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. ہاں مہنگائی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن امریکہ میں جہاں مہنگائی ہوئی ہے وہاں 1 گھنٹہ لوگوں کو $15 منیمم ویج دی جا رہی ہے. $15. اس کے لیے قانون سازی کی گئی. وہاں $15 پر آور منیمم ویج ہے. اس سے زیادہ بھی ملے کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن منیمم یہ دینی ہے. تو اگر $15 گھنٹے کے حساب سے آپ لگاتے ہیں تو سالانہ جو ہے تقریباً $50,000 وہاں پر ایک شخص کماتا ہے. $50,000. اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر $1,300 سال کا ایک شخص کما رہا ہے. $1,300. آپ خود اندازہ لگا رہے کہاں $50,000 اور کہاں $1,300. اور آپ ہمیں امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں. آپ اپنے آفیشیل پیج کے اوپر امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی ویڈیو چلا کر یہاں بھوکے تڑپتے پاکستانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے. اور کہیں چلو بھر پانی ملے تو ان کو وہی کرنا چاہیے جو محاورہ بنتا ہے ان پر. اچھا جی، اب انہوں نے مثال جو عمران خان نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا، ایک اور جھوٹا دعویٰ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا سنیے گا. ہندوستان کی مثال دی گئی جی. ہندوستان میں جو روپیہ ہے وہ تو بہت تگڑا ہے. پاکستان کا روپیہ اس وقت کمزور ترین حالت میں ہے. تاریخ میں اتنا کمزور پاکستان کا روپیہ نہیں ہوا. ہندوستان کا روپیہ آج تگڑا ہے.
डॉलर के सामने क्या कीमत है पाकिस्तानी रुपए की और क्या कीमत है हिंदुस्तानी रुपए की, ये भी आप गूगल कर ले इमरान खान। अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो अपने साथ जो आपकी जो दिन रात बेजा तारीफें करने वाले चमचे हैं उनको बोले गूगल खोल के आपको ये बता दे कि हिंदुस्तान में कितने रुपए देके $1 मिलता है और पाकिस्तान में कितने रुपए देकर $1 खरीदा जाता है। तो पहले पाकिस्तान का रुपया तगड़ा करो जैसे हिंदुस्तान का रुपया तगड़ा है। और अगर हिंदुस्तान से आप मुतासिर हैं इतने ज़्यादा, तो पेट्रोल प्राइस के हवाले से आपने बहुत दिखाया कि आप बड़े मुतासिर हैं और आप जो चालाकी करते हैं आपको लगता है कौम नहीं समझती। अगर आपने हिंदुस्तान के पेट्रोल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है तनख्वाह। सबसे बुनियादी चीज़ है तनख्वाह। आप यहाँ पर जो 1800 रुपये कमाने वाला और 1800 रुपये हिंदुस्तान में कमाने वाला 90 रुपये का पेट्रोल पर लीटर लेगा, लेकिन आपका 1800 रुपये कमाने वाला 145 या 146 रुपये का पेट्रोल पर लीटर लेगा। फर्क साफ जाहिर है, फर्क साफ जाहिर है। वहाँ की तनख्वाहें उनकी करेंसी में होती हैं भाई, यहाँ की तनख्वाहें हमारी करेंसी में होती हैं। या तो हमें हिंदुस्तान की करेंसी में पे करना शुरू कर दो या तो हमें उतना ही दो, कन्वर्ट करके तनख्वाहों को भी कन्वर्ट करो। क्यों नहीं तनख्वाहों को कन्वर्ट करके बात करते? क्यों सिर्फ रुपयों को कन्वर्ट कर कर एक गोरख धंधा आपने लगाया हुआ है? ये जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोलकर, लोग गुमराह नहीं होंगे। ये मीडिया है, आप लोग चलाएं, आप लोग दिखाएं कि ये अगर वहाँ की मिनिमम वेज, यहाँ की मिनिमम वेज और फिर कन्वर्ट करें और फिर ज़रूरत की जो अशियाँ हैं उनकी फहरिस्त लगाएं। एक किसी से मैंने आज अमेरिका में बात की, मैंने कहा भाई बताओ बड़ी महंगाई है वहाँ पर, तो लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, आप बताएं कहते जी कौन महंगाई है? पाकिस्तान से महंगाई का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में जो महंगाई है उससे वो तौबा कर रहे हैं। वो अमेरिका में लोग जो यहाँ भी आ जाते हैं कभी कुछ एक आध महीना गुजारने, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कान पे हाथ रख के कहते हैं कि जी अमेरिका में 2-4 सेंट बढ़े हैं लेकिन अभी भी हम खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का हाल हम समझ सकते हैं कितना बुरा है, क्योंकि हम यहाँ की महंगाई भी देख रहे हैं और वहाँ की भी हम भुगता चुके हैं। अच्छा जी, ये तो आ गई जी आमदनी की बात। आप अगर फलाही रियासतों से खुद को कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब, तो आप फलाही रियासतों के अंदर दी जाने वाली रिलीफ पर गौर कीजिए, फलाही रियासतों के अंदर मिनिमम वेज पर गौर कीजिए, फलाही रियासतों के अंदर सालाना आमदनी पर गौर कीजिए और फिर लोगों को चूना लगाइए और बेवकूफ़ बनाइए तो बनता है। लेकिन इस तरह चूना नहीं लगाने देंगे हम आपको। अब मैंने जैसे कहा कि पर कैपिटा इनकम, महंगाई की शरह, डॉलर का जो रेट है उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए। लेकिन आज इमरान खान ने मुल्क का क्या हशर किया है? इमरान खान ने मुल्क का, इसकी मईशत का, इसके तालीमी निज़ाम का और इसकी सिक्योरिटी की सिचुएशन का जो चेहरा है वो बिगाड़ दिया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए लेकिन कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। वो 12 पुलिस एहलकार जो वर्दी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे वो इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए लेकिन कोई हिसाब नहीं। कोई उनके खून का हिसाब लेगा या नहीं? हमारे लोग शहीद कर दिए जाते हैं, हमारे लोग खा वो वर्दी में हो या सिविलियन कपड़ों में हो, जब वो शहीद किए जाते हैं और जिन लोगों के हाथों पर उनका खून होता है उनको माफ करने का ऐलान इमरान खान एक टेलीविजन इंटरव्यू में करते हैं। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क का क्या हो सकता है? ना इस मुल्क की पार्लियामेंट को पता है, ना इस मुल्क में मौजूद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इल्म है कि उन लोगों को माफ करने की मंसूबाबंदी पर काम किया जा रहा है। उसका ऐलान
اور وہ بھی کسی لوکل چینل کے سامنے نہیں ہے یہ اعتراف ہوا، یہ بات کھلی تو کسی بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینل کے اینکر کے سامنے، جو کہ یہ بات سن کر خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا جی، اب حالت یہ ہے کہ اسمبلی کی تو شکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے، اسمبلی ان سے چل نہیں رہی۔ میں قومی اسمبلی میں ہوں، آپ خود قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھتے ہیں، روز کی بنیاد پر کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب بزنس لاتی ہے تو اس کا کام ہے کہ اپنے اراکین کو بھی لائے۔ حالت یہ ہے کہ جو پچھلی اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں عمران خان صاحب آ گئے کہ جی لوگوں کو لاؤ، روز کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ جی وزیر اعظم ہیں، لیڈر آف ہاؤس ہیں، اس لیڈر آف ہاؤس کی پوزیشن انہوں نے قومی اسمبلی سے حاصل کی تو انہوں نے میٹنگ بلا لی۔ 178 لوگ جو تھے وہ آنے تھے، جس میں سے 120 کے قریب لوگ آئے، باقی لوگ غائب تھے۔ یہ حالت ہو گئی ہے عمران خان کی۔ وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا، تو یہ اس بنیاد پر سیشن بلاتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں۔ بھائی لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں تو لکھی بھی آپ نے، پڑھی بھی آپ نے، ریلیف بھی آپ اپنے منسٹرز کو دے رہے ہیں لیجسلیشن کے تھرو، تو بندے بھی اپنے لے آئے، آپ بندے بھی اپنے لے آئے۔ آپ نے سلیکٹ ہونا ہے نا دوبارہ، جس کے لیے آپ ای وی ایم مشینز کی بات کرتے ہیں، تو بندے اپنے لائیں نا، کیونکہ اس دھاندلی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کسی صورت ہم اس دھاندلی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کر اپوزیشن سے بات کرو، کیونکہ اگر کوئی قانون اس ملک میں لانا ہے جو عوام کے لیے بھی اچھا ہے تو آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی۔ لیکن چونکہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ کی داڑھی میں تنکا ہے، لہٰذا آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اور آپ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ کرپٹ ہے۔ ارے